یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود رب العالمین عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، اب پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح صدقہ و خیرات کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، صدقہ و خیرات یہ صرف کسی مستحق کی مدد نہیں، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور روحانی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے۔ ناظرین، صدقہ و خیرات ہمارے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، یہ ضروری کیوں ہے، یہی سب کچھ آج ہم اس برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں جانیں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ایک تو ہمارے مستقل مہمان فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرے آج کے اسپیشل گیسٹ بڑے ہی پیارے معروف عالم دین، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ کے امیر محترم جناب حافظ ثاقب سرور ساقی صاحب حفظہ اللہ۔ ساقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنا UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 0421117000000، جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر آپ میسج کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ساقی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، فرمائیے گا کہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ پہلے تو حفظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور پیغام آپ کا شکریہ سر کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور یہاں تشریف لائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور برحمت مہینہ، اور رمضان کیا نزول رحمتوں کا جس قدر اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بلال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی پیاری اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس تعداد کو متعین نہ کرو، اس تعداد کی گنتی شمار نہ کرو، اللہ کے راستے میں گنتی کے بغیر دو، اللہ بھی آپ کو بے حساب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہاں کہ تم پر موت کا پیغام آ جائے۔ پھر مرنے والا، دنیا سے جانے والا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دے اور میں آپ کے راستے میں خرچ کر سکوں اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ صدقہ جو ہے یہ اس کا ایک معنی خیرات بھی ہے، صدقے کا معنی بہادری کے بھی ہیں،
یہ بہادر بناتا ہے. بہادری کے ساتھ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کا قرب حاصل کر جاتے ہیں. اور صدقہ، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کے گناہوں کو انسان سے دور کرتا ہے. اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ لگی ہو اور پانی آگ کو ختم کرتا ہے، ایسے صدقہ آگ کو جو ہے گناہوں کو صدقہ ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. صدقہ صدقہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے، آپ کے علم میں بھی ہے اور ہمارے علم میں بھی ہے، کہ انسان کے جو جوائنٹ جوڑ ہیں وہ 360 کے قریب ہیں، اور ان کا صدقہ ایک دن میں دینا ہے. صدقہ کیا ہے؟ صحابہ پریشان ہوئے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ کس طرح ہم ادا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاشت کی نماز پڑھنا یہ صدقہ ہے، سلام کرنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. اور صدقہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ انسان کے جو جوڑ ہیں، یہ ہمارے جسم کی جو نمود و نمائش اور اس کی صحت ہے، یہ بحال رہتی ہے صدقہ کرنے سے. اور دنیا میں صدقہ بندہ کرتا رہے تو انسان تندرست رہتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان آخرت میں جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے صدقہ کرنا. بہت خوب، بہت خوب. اور قرآن پاک کے دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور غرباء، یتیم، مساکین پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. بہت خوب، آپ نے بہت اچھی ڈیفینیشن کی. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اسلام میں خیرات، زکوٰۃ اور صدقہ، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو جس مال سے یہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ یعنی پاک نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فرض کی گئی ہے. جو شخص اس کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا ہو، مال، تجارتی مال، یا اس کے پاس ذاتی بیلنس، یا اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، اسی طرح بکریاں، وہ خاص ایک مقدار ہے، تعداد ہے، اسی طرح اونٹ، گائے، بھینس. تو یہ جب مقدار کو پہنچ جائیں اور نصاب کو پہنچ جائیں تو تب کوئی نہیں دے اس کی زکوٰۃ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے. یہ یعنی واجب ہے. اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ اس کی جو ہے نا اس کا احتساب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں اس کی وضاحت کی. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو جنگ ہوئی تھی مانعین زکوٰۃ سے، تو تب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ آپ جہاد ان کے خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے بھی قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ رسی جو عہد رسول میں وہ دیتے تھے، اتاق کے لفظ بھی ہیں، اناق کے بھی ہیں، بکری کا بچہ بھی دیتے تھے تو بھی، اور رسی بھی دیتے تھے، یعنی بنتی تھی زکوٰۃ اس حصے کی. تو وہ اگر عہد نبی میں دیتے تھے تو آج نہیں دیں گے تو ابو بکر کی تلوار ان کے خلاف بھی چلے گی. اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ایک جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، کنز یعنی اس کو خزانہ بناتے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے. یعنی ایسی خبر جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اسے بشر کہتے ہیں. یہ کوئی خوشخبری نہیں عذاب علیم کی، بلکہ ایسی خبر جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ خوشی سے بھی ہوتی ہے اور وہ علم سے بھی اور درد سے بھی وہ جو ہے نا خبر ایسے ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی وعیدیں ہیں. اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا وہ خزانہ جو ہے وہ سام کی صورت میں اس کے گلے میں توق ڈال کے اس کے سامنے اس کی پیشانی پر ڈسے گا اور اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یعنی جس کو جمع کیا اور کرتا رہا انسان، اس کا اللہ کا حق ادا نہ کیا تو وہ مجرم ہے. اس کو یہ سزائیں شریعت نے بتائی ہیں. تو یہ زکوٰۃ ہے. وہ مال اس کے لیے عذاب بن گیا. یہ ہے زکوٰۃ. دوسرا ہے صدقہ.
صدقہ کا مطلب یہ ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو صدقہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو آپ اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں. میرا یہ کام ہوا تو میں کہوں، جسے ہم نظر کہتے ہیں، تو یہ پورا کرنا اس کو بھی لازم ہے. اگر کوئی پورا نہیں کرتا، اور وہ ہونی صحیح بات پہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اگر اس سے نہیں بولوں گا تو پھر میں یہ خرچ کروں گا، نہیں. یعنی جو جائز کام ہے اس پہ نظر ماننا اور پھر خرچ کرنا. لیکن شریعت مطہرہ میں اس قسم کے جو نظر کا ہے اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بخیل سے نکلوایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسے عہد کر کے جی اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، تو یہ ظاہر ہے ایک اتنا پسندیدہ نہیں ہے. ہاں عبادات کی نظر وہ ٹھیک ہے، لیکن مال خرچ کرنا کہ جی ایسا ہوگا تو میں یہ خرچ کروں گا، تو یہ سمجھے بخیل سے نکلوایا جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ نظر کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور صدقے کی دوسری قسم یہ ہے جو عمومی طور پہ ہم بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی آپ نے خرچ کیا اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا. کیونکہ دن رات ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ بڑھتا ہے ہم پہ. ہم کیونکہ دیکھیے ہمیں کسی کے متعلق پتہ چل جائے نا کہ یہ کس ذہن سے، کس سوچ سے مجھ سے یہ بات کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے، یا اس نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے، تو ہمیں بڑا غصہ چڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کی جسارتیں کتنی ہیں، ان کی گناہوں پہ اصرار کی جو کیفیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے باوجود وہ ہمیں صدقے کی وجہ سے ہمیں وہ جو ہے نا اپنے غضب کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں صدقے کا ایک یہ بھی تذکرہ کیا گیا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقے کی وجہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. میں یہ کہوں گا سب سے، جو لوگ بھی ہیں، کہ جب بھی انہیں کوئی پرابلم لاحق ہو، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہو، تو فوری طور پہ وہ صدقہ کریں اللہ کے راستے میں. داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقے کے اندر بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے اس کے اندر. تو یہ وہ صدقہ ہے. اور باقی خیرات جو ہے وہ عمومی نوعیت کا جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اصل میں نیکی کے کاموں کو کہا جاتا ہے. نیکی کا کوئی بھی کام ہے، اس میں آپ نے جو خرچ کیا، آپ نے اپنے عزیزوں کو دیا، آپ نے اپنے گھر میں دیا، تو یہ سب وہ اسی میں آتا ہے. حتیٰ کہ وہ جو لقمہ انسان اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کا پیچھے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر یہ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب. ساقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات بھی رمضان المبارک میں دوہرے اجر کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں؟ جی بالکل. زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں ان کا کرنا رمضان المبارک میں ویسے بھی ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 70 کے برابر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسان ایک دانہ زمین میں پھینکتا ہے، ہم اسے 7 بالیاں اور پھر ایک بال میں 100 دانے کے قریب جو ہے وہ دانے ڈال دیتے ہیں. اسی طرح صدقہ اللہ کے راستے میں جو انسان کرتا ہے ذوق شوق کے ساتھ، اس کے درجات اور اس کی جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ کریں، چاہے ایک کھجور ہی صدقہ کریں. اور جب مومن ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کھجور کو پالتے ہیں، اور اتنا پالتے ہیں کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اتنا بڑا یعنی کہ اجر اللہ رب العزت ایک صدقہ کرنے والے کو وہ جو ایک اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے. آپ یہ سوچیں آپ صاحب کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں بندہ صدقہ کر رہا ہے تو اتنا اجر ہے. اگر ذوق شوق کے ساتھ بندہ زیادہ خرچ کرے تو اس کا کتنا اجر ہوگا. بالکل ٹھیک. اور زکوٰۃ جو ہے ہم جن لوگوں تک دیتے ہیں ان کے مسائل کتنے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر اسی طریقہ سے ہم صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کریں تو لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کی جو غربت ہے، جو مسائل ہیں، جو معاملات نظر آ رہے ہیں، ان میں کافی کمی آتی ہے صدقہ کرنے سے. اور صدقہ کرنے سے ویسے بھی اخوت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے. صدقہ کرنے سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ آپس میں محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں. صدقہ کرنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور آپ صدقہ ذوق شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے.
تو صدقہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا مثبت پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، صدقہ کرنے سے انسان، میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ انسان ایک بہادر ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے، اور دوسرا قصے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو عبرت ملتی ہے اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ آپ جلدی پہنچیں، آپ کی والدہ جو بے ہوش تھی تو آئیں آپ ہاسپٹل۔ وہ جب نکلتا ہے ہاسپٹل کے لیے تو راستے میں دیکھتا ہے ایک بلی، وہ تڑپ رہی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ چیخ رہی ہے۔ اس نے بقالہ سے اسٹور سے دودھ لیا اور اس بلی کو پلایا، اور پھر وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ساتھ والے روم میں چلے جائیں، تو وہ کہتا ہے کہ شاید والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو والدہ آگے سے دیکھ رہی ہے، ہوش میں ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ بیماری اس قدر تھی اور آپ کئی دنوں سے بے ہوش تھی، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو وہ اس کی والدہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ دعا کر رہی تھی، اور وہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ صدقہ کرنے سے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ آخری بار اپنے گھر والوں اپنے بچوں سے مل لیں، اس سے فائدہ ہوگا، چلیں آخری بار ملاقات کر لیں، آئیں پھر میرے پاس۔ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک قصاب کی شاپ پہ رکے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہی ہے، وہ ٹکڑے جو قصاب نے پھینک دیے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں سال میں 2 مرتبہ اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، تو اس بار غربت کی اتنا میرے اوپر آن پہنچی ہے کہ میں گوشت نہیں کھلا سکی، تو میں یہ ٹکڑے اٹھا رہی ہوں۔ اللہ۔ تو اس نے کہا قصاب کو مخاطب کر کے کہ یہ عورت جب بھی آئے آپ اسے گوشت دیں، پیسے میں دوں گا، اور اب بھی اس کو گوشت دیں۔ تو قصاب کہنے لگا، قصائی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ 1 پاؤ گوشت ہے۔ اس نے وہ دے دیا، وہ خاتون گھر چلی گئی، یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا۔ جب جا کے وہاں بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی رپورٹیں وغیرہ کروائیں، تو وہ کہنے لگے آپ کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہیں میرے ملنے کے بعد، جانے کے بعد جو آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا، آپ نے کوئی میڈیسن لی ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ عمل میں نے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بیماری آپ کے وجود سے ایسے ختم کی ہے کہ جیسے لگتا ہے آپ کو کبھی یہ بیماری ہوئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یعنی کہ صدقہ اتنا بڑا انسان کے جسم پر اثرات چھوڑتا ہے، اور انسان کے دل، حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، فرمانے لگے میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم مسکین کو کھلاؤ اور ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ صدقہ کرنے سے انسان کے جسم پر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کے جسم سے اللہ پاک بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہمارے سلف اور اصحاب کی سیرت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہی علم ہمیں ملتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور کثرت سے صدقہ بھی کیا کرتے تھے جب بیماری آ جاتی تھی۔ تو آج ہمیں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارا رجحان ڈاکٹرز کی طرف ہوتا ہے، عاملوں کی طرف ہوتا ہے، تو ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدلے۔ بہت خوب، آپ نے 2 واقعات سنائے عرب کے، اور کمال کے واقعات ہیں صدقے کی فضیلت کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، صدقہ یہ فرض ہے یا یہ نفل عبادات میں شمار ہوتا ہے؟ جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فرض نماز ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر سنتیں اور نوافل وہ رکھے گئے تاکہ جو ایک تو عادت رہے عبادت کی، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس فرض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری ہو۔ اسی طرح جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے، وہ تو نہیں دیں گے تو جرم ہے۔ تو جو اضافی صدقہ ہم دیتے ہیں نا، صدقہ جو لفظ ہے یہ صدق سے ہے، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے، اور جو معنی کو جانتے ہیں انہوں نے، کہ یہ صدقے کو صدقہ اسی لیے کہتے ہیں صدقہ کہ یہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل بنتا ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان ہے نا وہ صدقہ کرے گا، اور اس کے برعکس بخیل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ یعنی صدقہ ہمارے ایمان کی دلالت ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے،
اور جو بخل ہے یہ ایسے سمجھے کہ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر بخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ای الدائی ادوا من البخل، کہ بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے. وہ بخل یہی ہے کہ انسان ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی، پھر پورا سال جو ہے نا وہ دیکھے ہی نہ کہ میں نے کسی کو کچھ دینا ہے، وہ کہے بس میں نے وہ فرض پورا کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ لوگوں کے لیے ترس نہیں ہے، وہ ہمدردی نہیں ہے. اور ضروریات تو انسان کو پیش آتی رہتی ہے نا. اس نے کسی مشکل سے نکلنا ہے تو صدقہ کرے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی تو صدقہ کرے. تو یہ صدقہ جو ہے نا یہ جو ہے نفل کی صورت میں ہے، یعنی ہے نفل لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے صحیح بخاری کی اور دیگر کتب کی، کہ 2 فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آتی منفقن خلفن، کہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بہتر عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے آتی ممسکن تلفن، کہ جو جس کے ذمہ لازم تھا وہ نہیں دے رہا تو اس کے لیے وہ تلف ہو جائے، یعنی اس کے لیے وہ ایسے وہ صورتیں پیش آئیں کہ وہ اس کا کام میں نہ آئے. یہ نہیں کہ اس کا مال ضائع ہو جائے، یعنی اس کے لیے وہ صورتیں ایسی ہوں کہ وہ اس کے کام میں نہ آ سکے اور وہ یعنی ایسے رہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں وہ فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے جو کہ کہتے ہیں آتی منفقن خلفن، کہ ان کو بہترین بدلہ عطا کر. اور یہ ہر روز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اس فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، یہ نفل کی بات ہے، کیونکہ ہر روز تو زکوٰۃ لاگو نہیں نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے خرچ کریں، میرا قرب بھی لیں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں ساتھ ساتھ. اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. سبحان اللہ. اور یہ اتنی بڑی بات ہے. ابھی جیسے شیخ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہاں جیسے وہ بلی والا واقعہ انہوں نے بتایا، اب ہم تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے کسی کو دیا کسی ضرورت مند کو، لیکن ہم دے اس کو رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وصول اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں میں کر رہا ہوتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے بے شک کہ ہم نے ادھر دیا اور ہم ادھر دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ میں اسے لیا، دائیں ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کما یربی احدکم فلوہ و فصیلہ، ایسے اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں ہمارے ان صدقات کی. اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو آپ کریں تو پھر ہی ہوگا، کوانٹٹی نہیں دیکھی ہاں جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. جی کوالٹی. آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے. اور وہ جیسے حدیث میں عرض کی گئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جہد المقل، کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کم ہے، اس میں سے وہ جستجو کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا اس کے فضیلت والی یہ بات ہے اور فضیلت کا یہ صدقہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں تو خرچ کر ہی نہیں سکتا، ہمیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے. جو بھی اللہ نے دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ دینا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کس کو میں نے کتنا نوازا ہے، تو اس میں سے جب آپ دینے کی عادت ڈالیں گے، اپنے بچوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا. اور ہم نے دیکھا، آپ دیکھ لیجئے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو کمی نہیں آتی، ان کو اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. یہ دنیا میں بھی مشاہداتی طور پہ بھی ہم نے دیکھا. اور جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ پھر بخلی کا شکار رہتے ہیں، وہ نہ دیتے ہیں نہ ان کو دیا جاتا ہے. پھر مال کی جتنی مرضی کثرت ہو وہ انہیں تھوڑا ہی لگتا ہے. ہاں جی تھوڑا ہی لگتا ہے. اور صدقے کی ایک صورت وہ لازم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نظر اگر کوئی کر لے کہ یہ میرے ذمے ہے تو پھر اس کو وہ صدقہ دینا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے. اور یہ اس طرح وہ بہت خوب. تو کن لوگوں کو صدقہ دینا جائز ہے، کن لوگوں کو صدقہ دینا افضل ہے، اور کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے یا ممانعت ہے جن کے ساتھ؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ جن لوگوں کو دینا چاہیے اس میں سے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں. یعنی آپ کے بہن بھائی ہوں، کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذمے وہ خرچ نہیں ہوتا، تو ان کو دیکھیں. اچھا حتیٰ کہ اگر میاں مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اس کے، تو بیوی جو ہے نا اس کو بھی دے سکتی ہے صدقہ. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے،
اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار تھیں اور ان کے پاس مال کی ذرا کمی تھی، قلت تھی، لیکن وہ ان پہ خرچ کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں. تو ان حضرت ابن مسعود نے بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھو. تو وہ جب پوچھنے گئی تو ایک اور انصاری خاتون بھی آئی ہوئی تھی اور ان کا بھی یہی معاملہ تھا. تو یعنی اس دور میں بھی ایسے حالات ہوتے تھے، اوپر نیچے یہ وہ، لیکن ان کے ہاں دیکھیے کبھی ہم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احادیث مبارکہ میں ان کے حالات میں کوئی شکوہ نہیں پڑا. بالکل اسی طرح. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک تو صلہ رحمی کا یعنی جو تمہارا باہمی تعلق ہے، اور دوسرا تمہیں اجر ملے گا خرچ کرنے کا. تو اس سے جو قرابت پہ خرچ کرنا ہے، قرابت داروں پہ، یہ افضل ترین صلہ ہے. یعنی ایک تو رشتہ دار، اور دیکھیے ہر ایک کو نا اپنے عزیز و اقارب کا پتہ ہوتا ہے کون کس حالت میں ہیں اور کیسے ہیں. اچھا وہی شخص اگر باہر جا کے کوئی سوال کرے گا تو ظاہر ہے باہر والوں کے نزدیک ہی آئے گا، یار اس کے عزیز و اقارب وہ جو ہیں وہ کیوں نہیں ان پہ خرچ کرتے، وہ ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں، تو یہ ان کے عزیز کیوں مانگ رہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اگر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کو دور علاقوں میں جا کے مانگنے والے نہیں ملیں گے. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہر ایک کا جو ہے نا وہ خیال اپنے اپنے علاقے میں رکھا جا رہا ہے، تو اس طرح نہیں جائیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھیجا تھا تو آپ نے ان سے صدقہ وصول کرنے کا کہا نا، زکوٰۃ صدقات وغیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے ان کے امراء سے لیے جائیں وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقراء کے اندر وہ تقسیم کر دیے جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جہاں سے کلیکشن ہوتی ہے، جہاں پہ ہوتے ہیں مالدار لوگ، وہاں پہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے محلے دار، ان کے ہمسائے جو ہیں ان کو دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور جس پہ صدقہ نہیں ہے وہ جیسے آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی عظمت اور ان کی حیثیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے صدقے کا مال حرام کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے جو بھی ضرورت مند ہو اس کو صدقہ دینا چاہیے، اور جو مانگنے والے ہوں وہ عموماً آج تجارتی پیشہ ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ساقی صاحب صدقہ و خیرات اس کو دینے کی بہترین صورت کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز فائدہ مند ہو؟ جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، پہلے نمبر پہ تو اپنے عزیز رشتہ داروں کو مد نظر رکھنا چاہیے. صدقہ کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو وہ دے رہا ہے اس کو ضروریات زندگی کیا ہے. اس کے بچے زیر تعلیم سے خالی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرے، وہ تعلیم حاصل کر جائیں، وہ تعلیم سے ان کے سینے روشن ہوں گے، معاشرہ سنور جائے گا، انسان سنور جائیں گے. ایک بیمار ہے اس کو ادویات کی ضرورت ہے، ایک بھوکا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں دیکھنی چاہیے کہ جس چیز کی جس کو زیادہ اشد ضرورت ہے وہاں انسان خرچ کرے اور وہ چیز اس کو مہیا کرے تاکہ اس کی زندگی آسانی سے گزرے اور اس کے دل سے دعائیں نکلیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی صدقہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے یہ معاشرتی بیماریوں کا ایک حل ہے. معاشرتی جتنے بھی گناہ ہیں صدقہ اگر خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ بندہ نکلا رات کو اور اس نے صدقہ کر دیا، اگلی رات پھر نکلا پھر اس نے صدقہ کر دیا، اگلی رات پھر نکلا پھر صدقہ کر دیا، 3 راتیں گزر گئیں. صبح شور ہوتا رہا کہ کون ہے جو چور کو صدقہ دے گیا، کون ہے جو زانیہ کو صدقہ دے گیا، بدکارہ عورت کو، کون ہے جو ایک مالدار کو ہی صدقہ دے گیا جسے ضرورت ہی نہیں تھی اسے ہی صدقہ دے گیا. تو اس بندے نے دعا کی کہ اللہ میں نے صدقہ تیرے ذات کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیری قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے تو کیا ہے، اب یہ جو معاملہ ہوا ہے میں نے جان کے تو نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جو چور تھا وہ چوری سے باز آ گیا. سبحان اللہ. صدقہ لیا نا، اس کے پیٹ کے اندر گیا تو قریب تھا، اپنے قریب ہی اس نے رات کو نکلا اور خرچ کیا نا تو وہ چوری سے باز آ گیا. اور جو بدکارہ عورت تھی وہ برائی سے باز آ گئی. اللہ. اور جو مالدار تھا، غنی تھا، اس نے جب صدقہ دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے لوگ صدقہ دیں گے اور میں تو اتنا مالدار ہوں، وہ صدقہ کرنے لگ گیا. اللہ اکبر. یعنی یہ صدقے کا حسن ہے. آپ صدقہ کریں گے، آپ صدقہ دیں گے تو اس سے ہمارے معاشرے پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. زبردست. اور صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ کوٹ کی بات.
صدقہ کرنا یہ ضروری ہے. اور دوسری حضرت نے بات کی کہ جو یہ پیشہ ور لوگ ہیں ان کو تو آپ قارون کے خزانے بھی دے دیں گے نا, یہ مانگنے سے باز نہیں آئیں گے, بالکل یہ مانگنے سے باز نہیں آئیں گے. ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور سفید پوش لوگوں کو دیکھنا چاہیے, بالکل ٹھیک, جو دستے دراز نہیں کرتے, جو جھولی نہیں اٹھاتے. تو ہمیں اس بابرکت اور برحمت مہینے میں پتہ ہوتا ہے آدمی کو اپنے ارد گرد, تو ان کو دیکھ کر ان کی ضروریات زندگی کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک. تو غیر مسلم کو بھی صدقہ دینا جائز ہے؟ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں, یعنی کہ ایک وہ کافر جو ہمیں گھر سے نکالتے ہیں, ہمارے ساتھ قتال کرتے ہیں, ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں, ہماری جان کا نقصان. گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اختر حنیف صاحب لاہور سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا, دعائیں. آپ ہماری کال ہی نہیں اٹھاتے, بچیاں کرتی ہیں کال آپ سے پوچھنے کے لیے. سر ہم تو اٹھاتے ہیں, آپ کی کالز کے منتظر رہتے ہیں. اصل میں کالز کا فلو اتنا ہوتا ہے, بسا اوقات کال مس ہو جاتی ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا ایسا تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے, یہ روزے کے دوران میں ہم ٹوتھ پیسٹ برش کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اور کال کے لیے. دوسرا سوال ایک اور ہے. جی فرمائیے, کیجئے سوال. ہاں, وہ میری بیٹی 9 سال کی, وہ ضد کر رہی ہے میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. ہم نے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے بیٹیوں کے, بچوں کے لیے نا, بیٹیوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں جماعت تو نہیں ہوتی, ویسے ایک مخصوص ہم نے جگہ بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے, کارپیٹڈ ہر چیز کر کے. 3 رمضان ہو گئے ماشاءاللہ اس کمرے میں ہمارے. جی ماشاءاللہ. تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے میری 9 سال کی بیٹی ادھر؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر کال کے لیے. مفتی صاحب 2 سوال ہیں. جی پیسٹ کے حوالے سے. ہاں جی, ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ اصل میں اس کا ایک ذائقے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر وہ کیمیکلز اور ان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, تو وہ ہم کر رہے ہوں, ظاہر ہے حلق سے نیچے تو نہیں جاتی وہ, تو منہ کے اندر کوئی ذائقہ اگر رہ جائے, جیسے مسواک ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں, تو اس کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے, جو تازہ مسواک ہوگی اس کا ایک ذائقہ ہوگا, تو ذائقے کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ ہے. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹوتھ پیسٹ کی نسبت مسواک جو ہے نا یہ بہت اچھی ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ سنت نبوی ہے, یہ تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس پہ فرق ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے, صرف دانتوں کو نہیں. یہ بڑا ایک فرق ہے. اگر آپ پورے منہ کو صاف کریں, گلے تک, حلق تک, اور حلق میں بھی مسواک کو پھیریں, تو آپ پہ بڑی فریشنس آ جاتی ہے, اور برش سے کبھی بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح تو بہرحال روزہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اعتکاف کے حوالے سے جی بیٹی کے اعتکاف, ہاں بیٹی کے اعتکاف, بیٹی کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف ایک عبادت ہے, اور عبادت اسی طریقے سے ہم کریں گے جو ہمیں بتائی گئی. قرآن اور سنت میں اسی بات کے دلائل موجود ہیں کہ جو اعتکاف ہے نا وہ مسجد میں ہوتا ہے. آپ کے قریب جہاں پہ مسجد ہو وہاں پہ اعتکاف خواتین کا انتظام ہو, تو وہاں پہ ان کو بٹھا دیجئے, وہ خواتین کے ساتھ ان کی اور بھی تربیت ہوگی. اور گھر سے نکل کے جو مسجد میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے نا, تو اس کا بڑا طبیعت پہ نا اثر پڑتا ہے. گھر کے ماحول سے نکلے, مسجد میں ایک ماحول ہے پورا, اگرچہ گھر میں بھی کئی لوگ ایسا کر لیتے ہیں, لیکن ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا, حالانکہ ان کے حجرے بالکل ساتھ تھے. اور میں ان کو بڑی یعنی مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے عہد نبوی میں جو ایک تھا نا چلن تھی ایک معاشرے میں, وہ تھی کہ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنانا, تو انہوں نے بنایا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور کہتے ہیں کہ بڑا اہتمام ہم کرتے ہیں, تو یہ بہرحال بہت اچھا ہے ان کے لیے. لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا. زبردست. کال سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے غیر مسلم کے حوالے سے, صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی میں کہہ رہا تھا کہ ایک وہ کافر ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, ان کو تو کسی بھی قیمت پہ ہم نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک کافروں کی وہ قسم ہے جو ہمارے آس پڑوس رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ ہمیں لڑائی جھگڑے پر آمادہ نہیں کرتے, تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس اپنے گھر آئے تو بکری ذبح ہو رہی تھی. تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا, میرا جو پڑوسی ہے یہودی, اس کے گھر گوشت بھیجا ہے یا نہیں بھیجا بکری کا گوشت. تو فرمانے لگے کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, اور مجھے تو ڈر آ گیا کہ اس کو ہماری وراثت میں حصہ نہ جائیداد حصہ نہ مل جائے. اللہ, اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے.
ہمسایوں؟ یعنی کہ جو کافر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو اوپر ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اتنی سختی ہمارا اسلام نہیں کرتا، نرم گوشی ٹھیک ہے. اور محبت اور بھائی چارہ ان کے ساتھ کریں گے تو وہ شاید اسلام میں داخل ہو جائیں اور فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. فرمائیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے اور اس کو نقصان ہو جائے. بے شک. جیسے حضرت مفتی صاحب نے پہلے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ انسان کو دگنا عطا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر صدقہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور انسان کے خزانے تو ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کے خزانے تو ختم ہونے والے ہی نہیں. بے شک. جب ہم اللہ کے لیے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم پر صدقہ کرے گا، تو اس کے خزانے ہم پر ختم نہیں ہوں گے. انسان کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح، بالکل اسی طرح. تو اس مفتی صاحب اس میں آپ بھی کوئی اضافہ کریں اس بات اس میں جو لیکن کالر آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد حسن صاحب ایبٹ آباد سے. سر خیر و عافیت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. جی ضرور، کیوں نہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر شکر اللہ دا. ہمارا سر ایک مسئلہ ہے. ہمارے قاری صاحب ہمیشہ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ٹی وی کا والیوم. نماز کے ٹائم تو 4 منٹ 5 منٹ 2 منٹ ادھر ادھر لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم دوسرے بندے کو اگر کوئی جی فرمائیے. ہمارے جو مولوی صاحب ہیں نا مسجد کے، جی وہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں 2-4 منٹ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے. تو نمازی اگر کسی اور کو 2-4 منٹ دے کے ادھر ادھر دیکھیں وہ نظر نہ آئے تو کسی اور کو مسئلے پہ کھڑا کر دیں. تو 4 منٹ بعد مولوی صاحب آ جائیں، وہ جھاڑ جھوڑ کریں، تو جو مسئلے پہ کھڑا ہو اس کو اتار دیں. 2 منٹ بیٹھ جائیں، غصے سے کہہ دیں مقتدیوں کو بیٹھ جائیں اور بدتمیزی کریں، پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا نماز کے حوالے سے. ہاں جی دیکھیے، جو ہم عہد نبوی میں اگر دیکھیں تو چونکہ اس وقت یہ گھڑیاں نہیں تھیں اور ٹائم مقرر نہیں تھا، یعنی مقرر اس اعتبار سے کہ اتنے بجے نماز ہونی ہے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی کرتے تھے نمازیوں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا تھا کہ لا تقوموا حتی ترونی، کہ جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو تب تک تم نے کھڑے نہیں ہونا اپنی جگہ سے، یعنی صف بندی کے لیے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے وہ انتظار کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک صحابی آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہے تھے اور دیگر صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے نماز کا انتظار کرتے کرتے وہ سو رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے وہ اس حالت میں تھے. جی اونگ رہے. تو اس حالت میں بھی نماز تاخیر سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج چونکہ گھڑیاں موجود ہیں، ٹائم فکس ہے، تو کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے تاثرات مقتدیوں کی طرف سے آئیں گے، تو یہ درست نہیں ہے. ان ائمہ کا رویہ جو ہمیشہ روٹین میں وہ تاخیر کر لیں. ہاں کبھی کبھی ہو جائے تو کچھ انتظار، جیسے 2-4 منٹ انتظار انہوں نے کیا. آج ویسے بھی لوگوں کے نا مثلا ٹائم طے ہوتا ہے ہر چیز کا. جی اب دفتر جانا ہے، نماز پڑھ کے یہ کرنا ہے، نماز پڑھ کے ڈیوٹی پہ دوبارہ آنا ہے، تو اب ظاہر سارے ڈسٹرب ہوں گے تو پھر اس طرح وہ اچھا نہیں ہے. تو ائمہ سے گزارش ہے کہ وہ خیال رکھیں. اور یہ بھی مقتدیوں کا خیال رکھنا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسے آپ نے فرمایا وقتدی بیضافیم، یعنی نماز کے دوران بھی خیال رکھنا ہے اور نماز کے ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے. بہت خوب. تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. صدقہ و خیرات کے حوالے سے گفتگو آپ سن رہے تھے، مسائل جان رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کالز کے ذریعے بھی اپنے مسائل کا حل معلوم کر رہے تھے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. UAN نمبر دہرا دیتا ہوں 04211170000. کالز کیجئے، اپنے مسائل کا حل جانیے.
اب بریک میں جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0321565200، اس پر میسج کر کے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات بڑی فضیلت والے عمل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بتائے ہیں۔ اب بریک میں جانے سے پہلے ان کے اوپر بڑی مفصل گفتگو ہو چکی۔ محترم ساقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدقہ اور خیرات یہ صرف مال و دولت سے ہی کیا جاتا ہے یا علم، وقت اور مہارتیں یہ بھی صدقہ میں شامل ہیں؟ جی حفظ صاحب، صدقہ مال کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ان کا صدقہ انسان روزانہ ادا کرے۔ تو وہ صدقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے، سلام کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور ایک بڑی اہم چیز ہے، دو گروپوں میں، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی ہو ان کی صلح کروانا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ بہت خوب۔ جیسے کہ عید الفطر کا دن، خوشی کا دن بالکل قریب آ رہا ہے، دیکھنے میں آیا ہے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، دوستوں میں لڑائیاں ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں ہم مال بڑی کثرت سے تقسیم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ذوق شوق کے ساتھ، وہاں اس سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور ان جن دوستوں کے ساتھ لڑائی ہے ان کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، صلح کروانا، دو بچھڑے گفتگو ہوئوں کو آپ کی ملانا۔ جاری رہے گی۔ کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بلال صاحب سیالکوٹ سے، سر خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کا شکر۔ سر میرے اصل میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے نا میں نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ مقتدی ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو جب قاری صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہم سب رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن وہ جب سجدے میں جانے کے لیے قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو تب رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا تھا کیا یہ عمل ثابت ہے حدیث میں سے؟ کیونکہ ہم لوگ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن وہ تب تک ویٹ کرتے ہیں جب تک سجدے میں جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تب ہاتھ اٹھا کے پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی مسجد میں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو تراویح کی جماعت تھی، تو انہوں نے نا سجدے میں جانے سے پہلے رومال اپنی پاکٹ میں سے نکال کے وہ سجدے والی جگہ پہ بچھایا تھا۔ تو کیا یہ بھی عمل حدیث سے ثابت ہے یا اس میں قباحت تو نہیں ہے کہ انسان کو ایسا کرتا ہے الرجی کی وجہ سے یا کارپیٹ میں کوئی ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے، یا جی ٹھیک ہے، رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جی ان کا جو سوال ہے نا رومال رکھنے کے حوالے سے، تو رومال اگر اس وجہ سے رکھا ہے کہ ڈسٹ وغیرہ ہے یا کوئی ان کو الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، تو اگر وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب گرمی کی شدت میں وہ سجدہ کرتے تھے تو اپنا رومال، اپنا وہ چادر وغیرہ وہ رکھ کے اس پہ سجدہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو دلیل نکلتی ہے۔ اور ان کا جو پہلا سوال ہے کہ رفع الیدین کے حوالے سے، رفع الیدین جو ہے نا وہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تب رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ جو بتا رہے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، ایسا تو کسی حدیث سے ثابت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ساقی صاحب کالر آن لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے، سر خیر و عافیت؟ جی الحمدللہ بھائی، بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہی چاہیے۔ تو آپ بہت خوشی ہوئی، کافی دنوں بعد میں نے آج کال کی ہے، مس کیا ہم نے آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، وہ ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے بیماری کی، تو وہ روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار سحری کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری صحت ٹھیک رہی تو میں روزہ پورا کر لوں گا، اگر میری بیماری میں شدت آ گئی تو میں اسے افطار کر لوں گا، یا اس کا روزہ پورا نہیں کر سکوں گا تو میں اس کو روزے کو کھول لوں گا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ سوال ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود؟ ٹھیک، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جی اس میں ایسا ہے کہ جو شخص
روزہ نبھا نہیں سکتا، اس کے ذہن میں ظاہر ہے تصور موجود ہے کہ یہ بیماری ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ روزہ رکھ لے، اور اگر وہ کھولتا ہے تو وہ کھول لے، انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا اس بات کا، کیونکہ اس نے نیکی میں بڑھنے کے لیے جستجو بھی کی۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس کی دلیل ہمیں ایسے ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ یا حج کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس کو خدشہ ہو نا کہ محلی حیث حبستنی، کہ میری حلال کی جگہ وہی ہوگی، یعنی احرام کھولنے کی جگہ جہاں تو مجھے روک لے گا۔ یعنی اگر خدشات ہو، خطرات ہو تو ایسی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نیت بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے ایسی پرابلم لاحق ہوئی تو میں روزہ کھول لوں گا، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کال ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مسقط سے محمد بشیر صاحب، سر خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، فوراً سے لوگ ماشاءاللہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے جی صاحب صاحب سے کہ اگر مسجد پہنچے اشعار وقت مسجد پہنچے فرض جماعت جاری ہو چکی ہے اور تراویح دی جماعت شروع ہے۔ جی جی سن رہے جی جی سن رہے ہیں، تسی گل کرو۔ ہاں جی، میں گل کر رہا تھا کہ مسجد پہنچنے دے عشاء دی یعنی فرض جماعت ہو چکی ہے اور اس ویلے تراویح کی جماعت شروع ہے، تو کی کرنا چاہیے؟ تراویح پہلے پڑھ لینی چاہیے یا کہ فرض پڑھنے چاہیے؟ کی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، جو شخص گھر سے تیاری کر کے نکلتا ہے نا نماز کی، مسجد میں پہنچے، یہ صحیح روایت ہے نسائی کی اور سنن نبی داؤد کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے کھاتے میں جماعت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ذہن میں رہے، یعنی اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوئی ہے تراویحوں کی تو اس کے پیچھے آپ فرض کی نماز کی نیت کر لیں اور اپنے عشاء کے فرض پڑھیں، کیونکہ فرض پڑھنے ضروری ہیں پہلے، اس کے بعد پھر نفل کی باری آتی ہے۔ یعنی وہ تراویح کی نماز جی، تراویح کی نماز میں شامل ہوں اور نیت یہ فرض کی کر لیں۔ تو ایسے ممکن ہے کہ جب بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے مفترض یعنی فرض پڑھنے والا اس کے پیچھے پڑھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے علاقے میں جاتے اپنے محلے میں اور وہاں جا کے امامت کراتے، تو وہ ان کی نفل تھی اور پیچھے جو ہے فرض پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کی دلیل موجود ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم عثمان صاحب لاہور سے۔ جی سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں خیر و عافیت سے؟ جی الحمدللہ سر شکریہ کال کے لیے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر سوال میرا دعائے قنوت کے متعلق ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دعائے قنوت یاد ہو جائے، لیکن دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی۔ تو مسجدوں میں نا وہ فلیکس وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو کیا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھ سکتا ہوں کہ سامنے دیکھ کے میں اس کو پڑھ لوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ دعائے قنوت صرف وطروں کے لیے یا کسی اور نفل نماز میں بھی بندہ یہ پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کے لیے۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہو سکتا ہے پہلی تو یہ بات اس سوال سے اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہو۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ دعائے قنوت جو ہے نا یہ اس طرح لازم نہیں ہے کہ اس کے پڑھے بغیر آپ کا وطر مکمل نہیں ہوگا، اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھایا تھا اور یہ کہا تھا، تو یہ یعنی کرنی چاہیے، لیکن اس کے بغیر بھی وطر مکمل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو یاد نہیں ہو رہی تو جتنی یاد ہوتی ہے اتنی بھی پڑھ لیں تو وہ کافی ہوگی۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ سامنے میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں جہاں پہ وہ آویزہ ہو، جی فریم لگا ہوتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل ہمیں کیسے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کو جنت کا منظر وہ دکھایا گیا باقاعدہ آپ کے سامنے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بھی بڑھے، جیسا صحیح بخاری کی روایت ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر آپ نے بتایا کہ مجھے وہ انگور کا جو ہے نا گچھا، وہ میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے یا ضرورت ہو تو سامنے دیکھا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ یہ پڑھ کے وہ کر لیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طاہر صاحب تلا گنگ سے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں خیر و عافیت سے؟
جی الحمدللہ. ماشاءاللہ سر فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی کہتی ہے میرا ذہنی سکون نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور ہر ٹائم جو ذہن پہ غصہ رہتا ہے، ہر چھوٹے بڑے موضوع ہے نا اس پہ غصہ کرتی رہتی ہیں ہر ٹائم. آپ سمجھے ہیں؟ مجھے آواز صحیح نہیں ہے. ڈپریشن کا شکار ہیں، غصہ رہتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کال کے لیے. اہلیہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے غصہ، اور پھر گھر کا ماحول اس میں ذرا کشیدگی آ جاتی ہے، بچے بڑے سارے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا یہ حل ہے، سب سے پہلے جو لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، آزمایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ جتنا راضی ہے نا، اور یہ جو تقدیر پہ راضی رہنا کہ میرے نصیب میں جو ملنا تھا وہ مل گیا، جہاں میں نے ہونا تھا میں ہو گیا، اور جو میری حیثیت تھی مجھے مل گئی، تو یہ بندے کو بہت راضی رکھتی ہے چیز. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا ہمارے ایمان کے لیے، ہماری اس زندگی کے لیے، اور ہمارے اس حالات کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ وہ شیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. بعض اوقات کمبائنڈ سسٹم میں بھی کچھ اس طرح کی پیچیدگیاں، ہاں جی، لیکن اس کی برکت بھی تو ہے، یعنی کمبائنڈ سسٹم کی برکت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اس برکت کو لینا چاہیے. اس برکت کے لیے اگر یہ تھوڑی سی دشواری برداشت کر لیں تو یہ بھی اچھا ہے. تو کشائش کی دعا کرتے رہنا، اور اس میں شکوے کا پہلو نہ ہونا، تو یہ بہت ضروری ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ زیادہ پڑھے جب بھی ایسی حالت ہو. تحفظ کے ذریعے استعانت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. ہاں اگر ایسے مسائل ہوں تو وہ بھی. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد شعیب صاحب قصور سے. سر فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں. خیر و عافیت سے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا احسان ماشاءاللہ. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں بغیر سر ڈھانپے ذکر و ذکار کر سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم زمزم آتا ہے سعودی عرب سے، تو ہم دوسرے پانی میں مکس کر کے اس کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی کہ جگ میں ڈال لیا تھوڑا سا پانی اور سارا زمزم ہو گیا؟ یہ ذرا اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. بڑی خوشی کی بات ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور جستجو رکھتے ہیں طلب علم کی. ہاں بالکل. اچھا اس میں ایسا ہے کہ بعض خواتین اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، اور بعض خواتین اس وجہ سے ذکر نہیں کرتی. ہم سے سوال ہوتے ہیں نا اس پہ یہ کہ جی میں نے جب سوتے ہوئے ذکر اذکار کر رہے ہیں اس وقت تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، تو کیا ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں ذکر اذکار کے لیے سر پہ دوپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کے جو ہے نا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کچھ کر لیں تو اچھی بات ہے. جیسے نماز میں کھڑے ہیں نا تو عورت کو کہا گیا کہ اس کی اوڑھنی کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے اب وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے نا، تو اب اسی طرح جب اللہ کا نام لے رہی ہے تو ایسا کر لے تو اچھا ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر بھی وہ ذکر سے نہ رکے کہ جی اب میرے سر پہ کچھ نہیں ہے تو میں کیسے لوں. یا وہ اگر بالفرض جیسے کچن میں خواتین ہوتی ہیں عموماً گھر میں، تو وہ سر پہ نہیں لیتی کچھ کیونکہ وہ چادر وغیرہ مشکل ہوتی ہے، تو اب وہ ذکر اذکار کر سکتی ہیں اس حالت میں. بالکل ٹھیک. یعنی لینا اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو ذکر سے نہ رکیں. یہ ہے مسئلہ. بہت خوب. جی جی ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ممتاز صاحبہ ملتان سے. جی میری بہن فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا میرا سوال ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، اور میرے کچھ پیسے نا بینک میں ہیں، میں اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، کیا مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. جی عموماً یہ اس صورت میں لوگ پوچھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں جب رکھے ہوں. سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بینک منافع دیتا ہے، اور لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں پھر تو ایسا ایسا وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس سے پیسے لینا یہ درست نہیں ہے. یہ یعنی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جسے ہم سود کہتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، خیر نہیں رکھی. تو اس وجہ سے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور اس کی خیر وہ چاہیے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے مستقبل کے حالات کو اللہ بہتر جانتا ہے، کتنی زندگی ہے کسی کی. تو ہمیں کوئی ناجائز طریقے سے اپنے مستقبل کو سیو نہیں کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے
بیوگان کا، یتیموں کا حق رکھا ہے کہ لوگ ان پہ خرچ کریں، تو اگر سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ ہی کرتے رہیں گے تو پھر لوگوں کو خرچ کرنے کے واقع نہیں کہا نا میرا بیٹا نہیں، کوئی چارہ حال نہیں، مطلب ہاں کچھ بھی ہو، یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی حرام کو حلال قرار دے لیں، یعنی ناجائز جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے، وہ ہوتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ فمن استرا کے لفظ ہے کہ جو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ اب ان کے لیے کھانے پینے کی تو پرابلم نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے نوازے گا ان کو، جب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کا یہی تو مطلب ہے کہ جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پہ کرم فرمائے گا۔ اس کے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں، تو انشاءاللہ دیکھیے ان کی زندگی میں ایک بہتری آئے گی، ان کی صحت، اس کی جان اور ان کے اطمینان میں بڑا فرق ہے۔ بہت بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ندیم صاحب لاہور سے۔ جی ندیم بات کر رہا ہوں جی لاہور سے۔ تو مفتی صاحب مجھے جو ہے نا یہ پوچھنا تھا کہ اتحیات میں بیٹھ کے اگر بندہ اس کی آواز ہلکی سی جو ہے نا اونچی ہو جائے، اونچی آواز میں پڑھے، اپنے کان ہی سنے، تو کوئی نماز میں کوئی حق تو نہیں ہے کوئی اس میں؟ اور ایک اور ہے سوال کے علماء کے نام فرماتے ہیں کہ بھی دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے، تو کیا نماز کی حالت میں درود ابراہیمی کے بعد جو مصنون دعائیں ہیں وہ کر کے بندہ بعد میں پھر درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب دو سوال ہیں۔ ہاں جی، ایک تو اتحیات میں آواز، جی اتحیات میں اگر آواز نکل آئے، تھوڑی بلند ہو بھی جائے اور نمازی ساتھ والے اگر سن بھی لیں کوئی لفظ تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سری نمازیں کرا رہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتیں جان جاتے تھے کہ آپ سری نماز یعنی ظہر اثر میں آواز بلند نہیں ہوتی، تو پیچھے سے سن لیتے تھے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی آواز تھوڑی بلند ہوتی تھی تو صحابہ سنتے تھے، تو یہ جائز ہے، یعنی ایسے ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھ والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی کہ درود دعا سے پہلے اور بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے، انہوں نے نا نماز شروع کی اور دعائیں کی، ٹھیک ہے، جہاں پہ دعا کرنے کا موقع تھا، تو آپ نے فرمایا اس نے نا جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم نماز میں ہو دعا کرنا چاہو تو درود پڑھو اور پھر دعا کرو، تو اس طرح وہ قبول ہوگی۔ تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ آخر میں درود پڑھنے والی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے، اس وجہ سے شروع میں بھی درود اور آخر میں بھی درود، آپ نے دیکھا ہوگا علماء وہ اکثر آخر میں وصلی اللہ علی النبی ایسے الفاظ پڑھتے ہیں، وہ اسی حدیث کے پیش نظر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر اتحیات کے بالکل آخر میں یہ پڑھیں گے تو یہ اور اچھا قبولیت کے زیادہ قرینے قیاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور عام حالات میں اگر بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں تو درود سے پہلے ثنا کرے، ثنا بھی کرنا۔ ہاں ثنا تو لازم ہے، ثنا تو وہ یہ تو آداب ہے، اللہ کی حمد پہلے ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے اور پھر آخر میں درود ہے۔ یہ بہت بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ایوب صاحب میرپور سے۔ سر وعلیکم السلام۔ میں میرپور سے بول رہا ہوں سر، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اللہ کا بڑا احسان۔ جی جی سر آپ کا شکریہ، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، فرمائیے۔ جی میرا سوال صاحب یہ ہے کہ میرا اکاؤنٹ سیونگ میں ہے اور میں جتنا بھی کوئی منافع بنتا ہے میں وہ بغیر نصاب کے نیت سے میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو کیا یہ میرا عمل جائز ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ محمد ایوب صاحب میرپور سے۔ جی مفتی جی سیونگ اکاؤنٹ میں جو رکھوا کے یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں یا اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیت بھی نہیں رکھتا ثواب کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کئی لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کریں، یعنی حرام سے آپ جو ہے نا فائدہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یا جو آپ نے اس کے رستے میں دینا ہے تو آپ سے سوال ہوگا باقاعدہ کہ آپ نے حاصل کہاں سے کیا تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ جو 5 بنیادی سوال ہیں ان میں سے یہ 2 سوال ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہاں جی تو کہاں سے کمایا ہے یہ سوال پہلے ہوگا، تو اگر وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوگا تو اس کا ہی جواب میں بندہ پھنس جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کوئی معمولی سی بات ہوتی نا فرق کی، جی چلیں یہ بعض ناجائز یا شک والی بات، یہ سیونگ اکاؤنٹ بالکل جو ہے نا وہ ناجائز صورت ہے، حرام صورت ہے اور سود ہے، تو اس کی وجہ سے حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کسی کے اکاؤنٹ میں آ جائے، یعنی اس کو پہلے نہیں پتا تھا، وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، پھر اس کی علماء نے صورت بتائی ہے کہ آپ کسی سود والے شخص کو دے دیں تاکہ وہ باز آ جائے اس سے، یعنی توبہ کرنا چاہتا ہے تو
اسی طرح کہیں پہ کوئی واش روم بننے ہیں، یہ ٹائلٹ، پبلک ٹائلٹ، وہاں پہ لگا دیں، کوئی رستہ بننا ہے وہاں پہ لگا دیں، لوگوں پہ نہ لگائیں. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صابر صاحب کاموں کی سے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. گفتگو کر رہے تھے ساقی صاحب آپ کالر سے پہلے صدقے کے حوالے سے کہ محض مال و دولت صدقہ نہیں بلکہ وقت اور ہنر، اس طرح کی چیزیں بھی. بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جیسے عید قریب آ رہی ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ دو آدمی لڑے ہوئے ہیں اور تیسرا ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی صلح کروا دے، صلہ رحمی ان کے دل میں پیدا کرے اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے. جیسے گھر لڑائیوں کی نظر ہوئے وہ اتحاد و اتفاق کی دولت پیدا کر دے. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے صبح سے شام تک، اللہ اس بندے کو صدقے کا اجر بھی دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی بھی دے دیتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اختر حنیف صاحب لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے. مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ صدقہ کرنے کا ذوق شوق شریعت نے اس حد تک ہمیں دیا ہے کہ مال نہیں بھی ہے تو ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے صدقہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم صدقہ کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناؤ، اپنے لیے رکھو اور باقی سیل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو. فرمانے لگے اگر یہ ہمت ہم نہ کر سکیں تو آپ نے فرمایا آپ مزدوری کریں اور مزدوری کی اجرت سے اپنا خرچ رکھ کے باقی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو وہ فرمانے لگے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اینڈ کی بات ہو گئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر سے رک جاؤ. اللہ اکبر. شر سے رک جائیں، گالی گلوچ سے رک جائیں، تانا زنی سے رک جائیں، لوگوں کے عیب کی ٹٹوال اور ان کو تلاش کرنے سے رک جائیں. اب بڑی معذرت ہے، گفتگو کا تسلسل یہیں سے جاری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں ایک اور. محمد جاوید صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ بڑا اچھا انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سر بہت شکریہ سر، آپ کی محبتوں کا شکریہ. جی جزاک اللہ. اچھا کوشچن ہے مفتی صاحب سے کہ یہ بینک ہے اسلامک بینکنگ کا ایک نظام جو ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت یہ سارے بینک ورک کرتے ہیں جس طرح باقی بینک ہیں، تو اس طرح اسلامک بینک کا بھی ایک مروجہ قانون ہے. اس کے بعد بہت سارے مفتیان کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اس میں دونوں طرح کے اکاؤنٹ چلتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر جیسے بھی اس سے پہلے کالر نے سوال پوچھا تھا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا، اور اگر اسلامک اکاؤنٹ میں اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا جائے کیا وہ بھی غلط ہے؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی متوجہ قانون کے مطابق کر رہا ہے اور اس کی جو طریقہ کار ہے بینکنگ کا وہ بھی مختلف ہے جو ٹریڈیشنل بینک سے. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ کال کے لیے محمد جاوید صاحب. اسلامک بینکاری کے حوالے سے ان کا سوال ہے. جی اسلامی بینکاری کے حوالے سے ہم نے نا جو ہماری فتویٰ پیغام کونسل ہے اس میں باقاعدہ یہ چیز ہماری زیر بحث ہے. ہم نے اس کے متعلق ایک باقاعدہ جو ہے نا اپنا فتویٰ جاری کرنا ہے کیونکہ اس میں اس کے مقابل فتاوی جات موجود ہیں یا اس کی حمایت میں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم کوئی جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ کر دیں جو مناسب نہ ہو، کیونکہ حلال کو حرام قرار دینا یا حرام کو حلال قرار دینا دونوں ہی جرم ہیں. بالکل. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اور اس کے بارے میں تحقیق ہماری جاری ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یا کچھ وقت کے بعد ہم انشاءاللہ باقاعدہ اپنا فتویٰ اس بارے میں جاری کریں گے. ہم پیشگی فی الحال اس سے اعتراض کر رہے ہیں یہ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے. بلکہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اوپر پروگرامز پیش کریں. جی انشاءاللہ وہ تو باقاعدہ پھر ظاہر ہے سب کا فائدہ ہوگا. جو بھی چیز ہم جس نقطے پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اس کو باقاعدہ علی وجہ البصیرت کریں گے. ہم معذرت خواہ ہیں کہ ان کو بر وقت جواب نہیں دے سکے. جی ساقی صاحب کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب ضرورت بھی ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ شر سے رک جائیں. بالکل. اور اب ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمیں بات کا علم نہیں ہوتا اور ہم بات کر دیتے ہیں اور وہ شر کا ایسا دروازہ کھولتی ہے جس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں.
تو ایک تو ہمیں اس سے رکنا چاہیے، اور اگر ہم رک جائیں گے ہوگا کیا، ہمیں صدقے کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ تو خیرات کا مقصد وہ صرف غربت کو کم کرنا ہے یا اس کے کوئی روحانی پہلو بھی ہیں؟ صدقہ کرنے سے اللہ انسان اور رحمان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، بے شک، اور انسان جو ہے وہ قناعت کرنے لگ جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان کو کالر ہیں جی پلیز۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ظہور الہی صاحب چیچا وطنی سے، سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ اللہ کا شکر سر۔ ہے، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ اتنا اچھا پروگرام نشر کرنے پر ارے سر بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ کی سوال محبتوں میرا کا یہ ہے شکریہ۔ جناب علی کہ مجھے الحمدللہ ذکر کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، کبھی تو دل میں زیادہ تر اکثر ہوتا رہتا ہے، تو جب میں طہارت خانے میں جاتا ہوں تو بڑی مشکل سے روکتا ہوں، اکثر نہیں رکتا، ذکر دل میں چلتا رہتا ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ طہارت خانے میں ننگے حالت میں کیا ذکر کرنے کا کوئی گناہ تو نہیں اگر دل میں چلتا رہے تو؟ بہت شکریہ ظہور الہی صاحب کال کے لیے، بڑا جذبہ ہے جی، ذاکر آدمی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں ہے یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں ذکر کرتے تھے۔ تو جو بیت الخلاء سے نکل کے ہم کرتے ہیں نا غفرانک، کہ اللہ مجھے بخش دے، حالانکہ وہ واشروم، تو اس کی توجیہ جو علماء محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت میرا واشروم میں بیت الخلاء میں گزرا جس سے میں ذکر نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ سے میں نکل کے بخشش طلب کرتا ہوں، یا میں اس طرح حق نہیں ادا کر سکا کیونکہ یہ پاس ہونا، یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارا، اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اگر یہ نہ ہو ایسا تو ظاہر ہے ایسے ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکے۔ تو اس وجہ سے واش روم کے اندر ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم واش روم کے اندر نہ ہو۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ آپ نے اس حالت میں ہو کہ آپ نے کچھ پہنا نہ ہو، تو یہ اور بات ہے، واش روم میں ہونا اور بات ہے۔ واش روم کے دوران آپ ذکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس سے جلدی آپ نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ پہ قابو رکھیں۔ اور میں یہ بتاؤں کہ شیطان اس موقع پہ وہ اس طرف کرتا ہے کہ اس موقع پہ ذکر کیا جائے، اس موقع پہ نا شیطان لاتا ہے، بعض اوقات آیت ذہن میں گھومنے لگ جاتی ہے کوئی، تو اس وجہ سے وہ ہم نے ادھر کوئی ذکر نہیں کرنا، وہ شیطان چاہتا ہے کہ یہاں پہ ذکر کریں، وہاں سے نکل کے پھر آپ ذکر شروع کر دیں۔ بہت خوب۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ڈراپ ہو گئی کال۔ گفتگو کر رہے تھے جی آپ خیرات کے روحانی پہلوؤں کے اوپر۔ صدقہ انسان کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائے، ہمیں اللہ کی قربت مل جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے، کسی ایسے آدمی کو لباس دیتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت کا سبز رنگ کا لباس دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی بھوکے کو کوئی آدمی کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کی مہر شدہ شراب پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ صدقہ کرنے سے انسان کی روحانیت پہ اثر بھی ہوتا ہے اور للہیت بھی بڑھتی ہے، اور انسان اپنے اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ یہ اثرات بندے کی شخصیت پہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ پھر انسان کو دنیا اور دنیا کے جو یہ فضول معاملات ہیں ان سے انسان روک کے رجوع اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ گلزار احمد صاحب فورٹ آباد سے۔ ہاں جی ہاں جی سر کیسے مزاج؟ میرا سوال ہے جی، عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کال کے لیے شکریہ مفتی صاحب۔ جی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے ہاں آتے اور عصر کے بعد ہی آپ آتے تھے ازواج مطہرات کے، تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس میں اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن وہ رکعتیں رہ گئی تھی جو ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں وفد عبد القیس کی وجہ سے، تو آپ نے پھر عصر کے بعد وہ پڑھی، تو پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھتے تھے، جو بھی آپ طریقہ اختیار کرتے اس کو پھر جاری رکھتے تھے، اس نیکی کو روکتے نہیں تھے، تو آپ پڑھتے تھے عصر کے بعد۔ اس وجہ سے کئی علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ عصر کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو ممانت کا وقت ہے عصر کے بعد، وہ احادیث کی تحقیق میں جائیں تو ممانت کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج زرد ہو،
وہ حدیث میں باقاعدہ لفظ ہیں جو نفل پڑھنے کی ممانت ہے. تو عصر کے فوری بعد جب سورج ابھی اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اور سفیدی اس میں ہوتی ہے تب تک آپ نفل کوئی پڑھ سکتے ہیں, اس کی اجازت بہرحال موجود ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عباس صاحب گجرانوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مزاج بخیر ہے؟ کل اسی لیٹ ہو گئے تھے منٹ بعد بھی روزانہ تو کھانا کھا رہے تھے لیٹ کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ جان کے یا صرف لیٹ کی وجہ سے کھانا کھا رہے جی. 5 منٹ بعد اذانوں کے بعد چھوڑ دیا کھانا بعد. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے یا گھر والے کہتے ہیں کہ اذانوں تو پہلا جڑا کھانا کھا لو نہیں تو اذانوں کے بعد کھانا نہیں کھانا. شکریہ سر کال کے لیے, بہت شکریہ. اذان کے دوران اور اذان کے بعد کھانا کھانا. جی سنن نبی داؤد کی روایت ہے, اس میں اتنی گنجائش تو موجود ہے کہ وقت ہو جائے اور انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لے. تو ضرورت پوری کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. مثلا آپ کوئی لسی پی رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, یا کوئی پانی پینا چاہتے ہیں تو یہ پی لیں, یا چلیں کوئی ایسی چیز ہے 2-4 نوالے لے لیے. لیکن یہ ہے کہ اذان ہو گئی اس کے 5 منٹ بعد تک کھاتے رہنا تو یہ تو درست نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ان کو باقاعدہ اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا, اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا روزہ گیا. بعض حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہیں اور وہ حسن درجے کی روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ بس کہ روشنی قریب ہی ہوتی اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گنجائش اس حوالے سے وہ نکلتی ہے, لیکن اس پہ علماء کا وہ نہیں ہے عمل اور نہ امت نے اس کو اختیار کیا. لیکن چلیں ایسے لوگوں کے لیے جب ان سے ایسی خطا ہو جائے تو ہم اس حدیث سے کوئی استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو چلیں ان کا وہ روزہ ضائع نہیں ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. لیکن اب سے یہ پوری احتیاط کریں کہ تھوڑا بہت, اور وہ بھی کبھی کبھی, یہ نہیں کہ روٹین ہی بنا لے کہ اذان کے دوران اٹھنا ہے اور لیٹ کھانا. جی جی یہ درست نہیں ہوگا. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی سر. سر ایک سوال تو یہ ہے کہ سحری کی ہے, نیت کر لی ہے روزے کی, تو ساتھ ہی جو ہے نا یہ مینسس کا سسٹم شروع ہو گیا, تو روزے کی نیت کی ہوئی ہے, تو ایک تو اس کے متعلق, اور دوسرا یہ ہے کہ اس حالت میں سحری اور افطاری دوسروں کو بنا کے کھلا سکتے ہیں اور کھائی جا سکتی ہے. شکریہ عثمان صاحب. جی جی, جب خواتین کو جب بھی مسئلہ لاحق ہو تو ان کا روزہ نہیں رہتا. انہوں نے نیت کی ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع نہیں دیا, وہ نیت جو کرنے کا ثواب ہے وہ تو انہیں مل گیا, لیکن روزہ ان کا نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ تو اب ختم ہو گیا. تو اس کے عوض انہوں نے بعد میں روزہ رکھنا ہے. تو باقی جو دوسرا مسئلہ ہے کہ سحری بنانا, افطاری بنانا, تو اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسی حالت میں بنا سکتی ہے بالکل. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہا کہ چٹائی پکڑا, انہوں نے کہا کہ میں تو اس حالت میں ہوں. آپ نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے تمہارے ہاتھ پہ تو طاری نہیں ہے نا, تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ہاتھ پہ یا اس طرح تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو, یہ یہود میں ہوتا تھا کہ وہ عورتوں سے علیحدہ ہوتے تھے اور ان کو علیحدہ کر دیتے تھے. اس طرح مشرکین مکہ کے بھی اپنے رواج تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو عزت دی اور ان کے ساتھ اس حالت میں بھی مل جل کے رہنا, اور وہ اس کی ساری اجازت ہے. ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب خیر پور سے. ناصر صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے. جی جی فرمائیں. ہلو. جی جی سر فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال تھا کہ مسلمان جب روزہ رکھے اور روزے کے دوران جو وہ نمازیں ہیں جو روزے کے دوران میں ہوتی ہیں, تو وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک مسلمان, تو کیا روزہ قبول ہوتا ہے یا روزہ قبول نہیں کیا جاتا اس کا؟ ٹھیک ہے ناصر صاحب, کال کے لیے شکریہ. مفتی صاحب روزہ رکھے انسان اور نمازیں نہ پڑھے. یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے چونکہ نمازیں نہیں پڑھیں اس کا روزہ نہیں ہے.
یہ کہیں کہ روزہ تم نے رکھا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی یہ بات ہونی چاہیے ہمدردی کا. یہ چونکہ عموماً دعوت دینے والے لوگ ہی ایسا پوچھتے ہیں، جو ایسا کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتا. تو ایسا ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے آپ نے کتنا اہم فریضہ جو مشکل ہے، جس کا دورانیہ بہت بڑا ہے، تو وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، تو اس سے زیادہ ضروری نماز ہے، آپ اس کی طرف آئیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ جی آپ کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، ایسے نہیں. اس طرح پھر وہ بندہ اس سے بھی جاتا ہے، اس نے پھر نماز کی طرف نہیں آنا، اس کو موٹیویٹ کریں. ہاں یہ اسے کہہ رہا پھر روزہ بھی نہیں ہم رکھتے اگر ہونا ہی نہیں ہے تو ایسا نہ کہیں. انہیں لائیں ہمدردی سے، حکمت سے دین کی طرف. اگر انہوں نے آج یہ کوشش کی ہے تو کل اس سے بڑھ کے نمازیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت خوب. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انصر صاحب مندرہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، سوال کرنے سے پہلے آپ سے سلام کرتا ہے جی، آپ اس کا جواب دیتے ہیں جی. جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، باہر فیملی بیٹھی ہے، وہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا ان پر بھی لازم ہے وہ بھی سوال کا سلام کا جواب دیں یا نہ دیں اس کو کوئی؟ یہ آپ نے معاملہ. شکریہ انصر صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت توجہ سے پیغام کو دیکھتے ہیں. بڑا دیکھیے یہ ہے نیکی کے جذبات جو ہمیں احساس دلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی قوم پہ آ کے سوال کرتا ہے نا، تو ایک شخص نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے وہ کفایت کر گیا. اب ہم مثلا جواب دے رہے ہیں نا، تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا. یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد المجید صاحب سندھ سے. وعلیکم السلام. سر مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا احسان. ماشاء اللہ. پوری ٹیم ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، سب خیر و عافیت ہے جی، بھلے چنگے. عبد الحمید. ماشاء اللہ. عبد الحمید صاحب سر فرمائیں. اچھا الحمدللہ جی، میں فجر کی اذان پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے. ماشاء اللہ. تو ہمارے ہاں اعلان پہلے ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے جی. ابھی جس طرح مفتی صاحب نے حدیث کی روشنی میں ابھی فرمایا تھا کہ یہ تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو کبھی کبھار کھایا جا سکتا ہے. لیکن آج کل تو بھیا جدید دور ہے نا، ایک ایک پل کا حساب کمپیوٹرائز سسٹم میں آ گیا ہے. تو مہربانی فرما کر یہ ذرا کیفیت کرا دیں عوام کو کہ جب اعلان ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو پھر تو اذان ہوتی ہے فجر داخل ہونے کے بعد. جی بالکل، گنجائش ہی نہیں رہتی. بہت بہتر سر. میری طرف سے پوری عوام کو اگر مہربانی ہو تو بھائی جب اعلان ہو چکا تو ہو چکا بس. اوکے سر، بہت شکریہ کال کے لیے. جی مفتی جی ان کا دیکھیے سوال بہت پیارا ہے. وہ یہ ہے کہ جی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ وقت کا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا. وقت پہ اذان ہوتی تھی اور پورا اس کا اہتمام ہوتا تھا. آپ نے جو علامات بتائی ہوئی تھی اس کی روشنی میں فجر کی اذان ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ بر وقت ہوتی تھی. اور صحابہ کرام یعنی حضرت بلال تھے اور حضرت ابن ام مکتوم یہ پورا خیال رکھتے تھے، ایسے جیسے ایسے سمجھیں کہ سیکنڈوں کا حساب رکھ کے وہ اذان دیتے تھے. تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی. تو ان کا یہ کہنا کہ جی چونکہ بالکل آج بر وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو آج ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط اس وقت بھی بالکل بر وقت اذان ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی. تو اسی کے پیش نظر ہم اجازت دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ شک ہے ٹائم میں پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں، اس وجہ سے ہم اجازت دے رہے ہیں. نہ اس کی اس دور میں یہ لاجک تھی، نہ آج یہ لاجک ہے. لاجک کیا ہے؟ سہولت، آسانی. کے ایک بندہ ہے اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی اور وقت ہو گیا ہے تو وہ اپنا ضرورت پوری کر سکتا ہے. وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے میں انہیں عرض کروں گا کہ شریعت کے مقاصد میں یہ ہے کہ سہولت دینا، نہ یہ کہ ان کو جی اب 1 سیکنڈ اوپر ہو تو بس وہ ختم، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیف اللہ صاحب سے سیالکوٹ سے. وعلیکم السلام. جی سر. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان. آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں جن کو والدین کی طرف سے وراثت میں 10 یا 12 تولے سونا ملا ہے، اور ایک بھائی جو ہے اس کی ابھی مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکے، اور دوسرا جو بھائی ہے اس کی مالی حالت اتنی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، لیکن ان دونوں نے اپنے بیویوں کے مشورے سے یہ چیز طے کر دیا جی یہ ہم نے سونا اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ دیا ہوا ہے.
حالانکہ بیٹیاں ابھی نابالغ ہیں، وہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتی، تو کیا یہ زکوٰۃ بچانے کا طریقہ ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام جو گھر میں استعمال ہونے والے زیورات تھے اس کے اوپر زکوٰۃ کو لاگو نہیں سمجھتے تھے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا اس کا تفصیلاً جواب دے دیجیے گا۔ بہت شکریہ سیف اللہ صاحب کال کے لیے، تفصیلی جواب ہم دے نہیں سکتے، ٹائم از ٹو شارٹ۔ اچھا، بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا 12 تولے تقریباً سونا 2 بھائیوں کو ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حصے میں 6 آتا ہے، تو یہ تو دیکھ لیں کہ ان پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ ظاہر ہے علیحدہ علیحدہ ہوگا نا، جب ان کی تقسیم علیحدہ علیحدہ ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اس بارے میں صحابہ کے 2 موقف شروع سے چلے آ رہے ہیں، کچھ زیورات پہ زکوٰۃ کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن صحیح موقف جو یہ ہے وہ زیورات پہ زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے بھی صحابہ کرام ہی قائل ہیں، اور بعد کے علماء اور ائمہ اور اجتہاد کو اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی طرف جاتا ہے کہ سونا جو ہے وہ چاہے زیورات کی شکل میں یا ڈلی کی شکل میں وہ سونا ہے، اس پہ اطلاق ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ایسے الفاظ موجود ہیں جس کے جو صاحب الذہب سونے والا، یعنی جس کے پاس سونا ہے وہ چاہے جس بھی صورت میں وہ صاحب الذہب میں آ جائے گا تو اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر آخرت میں مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی ٹرانسمیشن کے آخری کالر ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاوید صاحب فیصل آباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جب میت فوت ہو جاتا ہے جنازے کے بعد قبر میں اتار دیتے ہیں، مٹی ڈالنے کے بعد سر وہاں پر اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ جی مفتی صاحب۔ جی، اذان اس موقع پہ سنت سے، قرآن سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تو یہ عموماً ان کا جو ایسے لوگ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میت جب قبر میں ہوتی ہے تو تب وہ نماز کی اس کو ہوتی ہے جلدی، کہ وہ کہتا ہے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس وجہ سے ہم اذان دے رہے ہیں۔ تو جب حدیث میں وہ بات بتائی گئی ہے، اذان کا نہیں کہا گیا، تو ہم اپنی طرف سے دیں گے تو یہ دین میں اضافہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، جناب ساقی صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو تھی۔ ناظرین، صدقہ و خیرات کے حوالے سے یہی سبق ہے کہ اس کو اپنائیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے، روحانی کیفیت کو بڑھائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا اور اچھے سے عبادات کرنے والا بنائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، خوش رہیے، شاد آباد رہیے، مسکراتے رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان۔